أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة
صدقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला तुम में कोई ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और इसमें इसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा आ पकड़े और उसके नन्हे नन्हे बच्चे हों ना तो उसके नन्हे नन्हे बच्चे हों तो नागहां उस बाग पर आग का भरा हुआ बगोला चले और वो जलकर राख का ढेर हो जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो। मोमनो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीज़ें हम तुम्हारे लिए ज़मीन से निकालते हैं उनमें से अल्लाह की राह में खर्च करो और बुरी और नापाक चीज़ें देने का कसद न करना कि अगर वो चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो बजोज़ इसके कि लेते वक्त आँखें बंद कर लो और उनको कभी न लो और जान रखो कि अल्लाह बेनियाज और काबिल सताइश है। और देखना, शैतान का कहा न मानना, वो तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है और अल्लाह बड़ी कशाइश वाला सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है हिकमत व दानाई बख्शता है और जिसको हिकमत व दानाई मिली बेशक उसको बड़ी दौलत मिल गई। और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो या कोई नज़र मानो, अल्लाह उसको जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम खैरात ज़ाहिरन दो तो वो भी खूब है और अगर पोशीदा दो और दो भी अहले हाजत को तो वो खूब तर है।
اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 266 تا 272 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الخالق بستی۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے راستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو راستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ حمد اس کی جو رب عالم ہے، حمد اس کی جو رب عالم ہے، جو دلوں کی صدا کا محرم ہے، جو دلوں کی صدا کا محرم ہے، جو کہ عقل و خرد سے بالا ہے، جو کہ عقل و خرد سے بالا ہے، اس کو سمجھے جو ہوش والا ہے، اس کو سمجھے جو ہوش والا ہے، جس نے قائل
جس کے ہیں یہ صبح و شام، ذکر سے جس کے قلب گلشن ہے، ذکر سے جس کے قلب گلشن ہے، یاد سے جس کی روح روشن ہے، یاد سے جس کی روح روشن ہے، اس سے بہزاد التجا ہے یہ، اس سے بہزاد التجا ہے یہ، مجھ کو طیبہ دکھا دعا ہے یہ، مجھ کو طیبہ دکھا دعا ہے یہ، حمد اس کی جو رب عالم ہے، جو دلوں کی صدا کا محرم ہے، حمد اس کی جو رب عالم ہے، جو دلوں کی صدا کا محرم ہے، حمد اس کی جو رب عالم ہے، جو دلوں کی صدا کا محرم ہے۔ نذرانہ حمد پیش کر رہی تھیں فریدہ سید، کلام تھا بہزاد لکھنوی کا۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں مفتی محمد خرم اقبال رحمانی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن واثلہ بن الاسقع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من طلب علما فأدرکہ كتب اللہ عز وجل له کفلین من الاجر ومن طلب علما فلم يدرکہ کان له کفل من الاجر۔ حضرت واثلہ بن اسقع روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی اور کامیاب رہا، اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر دے گا، اور جس نے علم حاصل کرنے کی جستجو کی لیکن وہ علم حاصل نہ کر سکا، اسے 1 گنا اجر ملے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی جستجو رکھنے والے افراد کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر فرمایا۔ یعنی علم کا حاصل کرنا ایک ایسا ذی شان امر ہے کہ جو شخص اس سے منسلک ہو جاتا ہے وہ ہر کیفیت میں کامیاب ہی ہے، دنیا کے اندر بھی ترقی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اور اخروی اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے ضرور حاصل ہونے والا ہے۔ اس ضمن میں جو بڑی اہم بات اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی گئی وہ علم حاصل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرنے کے حوالے سے ہے، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتا ہے، یہ جد و جہد اور کوشش کبھی بھی رائے گا اور بے فائدہ نہیں جاتی۔ بہت سارے لوگ اس خیال سے علم حاصل نہیں کرتے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتے، یا وہ اپنے اندر مطلوبہ استعداد نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ حصول علم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن انسان صرف کوشش
اور جد و جہد کرنے کا مکلف ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کوشش میں کامیاب ہو گیا اور علم دین حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے لیے یہاں جو کامیابی اس کا مقدر ہوئی، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس کے لیے جو اجر تیار فرمایا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفلین من الاجر یعنی دوہرا اجر قرار دیا۔ اور وہ شخص جو اس جستجو کے اندر لگا رہا، کوشش تو کی، لیکن در حقیقت اس نہج اور اس کیفیت تک نہیں پہنچ سکا جو اس علم کے حصول کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کوشش اس کی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر اسے ڈگری یا سرٹیفکیٹ نہ ملے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ محنت اور یہ کوشش یہ مقام رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 1 گنا اجر عطا فرمائے گا، یعنی وہ بھی اجر اور ثواب سے ہرگز محروم نہیں رہے گا، اسے بھی اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش اور جد و جہد کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اثرات اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر انسان کو مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جد و جہد اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی عظمت اور فضیلت بڑھنے کا ذریعہ بنے گی، اور دنیا کے اندر بھی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے علم کی جستجو، لگن اور حصول کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے مفتی محمد خرم اقبال رحمانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کمائی کرنا فرض عبادات کے بعد فرض ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تنگ دست کو قرض کی واپسی کے لیے مہلت دے یا اسے معاف کر دے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص ظلم کے طریقے سے کسی کی 1 بالشت بھی زمین لے گا تو قیامت کے دن اس زمین کے 7 طبق اس کے گلے میں بطور طوق ڈال دیے جائیں گے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے، آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، باعث سکون دل حاصل
نشان جان باعث سکون دل حاصل نشان جان ان کا نام نامی ہے ان کا نام نامی ہے ان کی ذات والا ہے ان کا نام نامی ہے ان کی ذات والا ہے آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے حسن بے مثال کا شان لا زوال ان کی حسن بے مثال کا شان لا زوال ان کی ان سے برگزیدہ بس ذات حق تعالی ہے آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے باعث سکون دل حاصل نشان جان باعث سکون دل حاصل نشان جان ان کا نام نامی ہے ان کی ذات والا ہے آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد ذکی کیفی کے گلہائے عقیدت محمود احمد قادری کی آواز میں پیش کیے گئے۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں ڈاکٹر اعجاز احمد کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیماریاں کتنی بڑھ گئی ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں اگرچہ علاج کی بہتر سہولتیں موجود ہیں اور بہت سے امراض پر دنیا کی سطح پر قابو پا لیا گیا ہے، اس کے باوجود صحت انسانی کے لیے نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جسمانی عوارض اور نفسیاتی مسائل کے حل کے ماہرین اور دانشور بھی مسلسل جستجو میں ہیں کہ کس طرح بیماریوں سے پاک انسانی معاشرے تشکیل دیے جائیں۔ ظاہر ہے اس مقصد کے لیے بیماریوں کی وجوہات و اسباب پر غور کرنا ضروری ہے تاکہ اسباب پر غور و فکر کر کے مشاہدات و تجربات اور نتائج کے مراحل سے گزر کر ان کا سدباب کیا جا سکے۔ اب تک کی گئی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ بیماریوں کی وجوہات بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک کامن فیکٹر جو ہر جگہ نظر آتا ہے اور جس پر دنیا بھر کے ماہرین یکسو ہیں،
وہ ہے غیر فطری طرز حیات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی فطرت نے فطرت پر پیدا کیا اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے بے شمار فطری اسباب فراہم کیے ہیں۔ قرآن مجید نے ان تمام اسباب و وسائل کو انعامات الہیہ قرار دیا ہے اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ناممکن۔ تنوع پسند انسان نے سادہ طرز زندگی اور فطری اصولوں کو اپنے لیے کافی نہ سمجھا اور ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں کی اصول کو اپناتے ہوئے اپنی محدود اور ناقص عقل کی بنا پر ڈی ٹریک ہو کر بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا۔ قدرت نے انسان کو سانس لینے کے لیے تازہ اور صاف و شفاف آکسیجن سے معمور فضا تخلیق کی، انسان نے اسے آلودہ کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ اس فضا کو تازہ رکھنے کے لیے زمین کے سینے کو اشجار کے تحفے سے بھر دیا۔ انسانوں نے جنگل کے جنگل انتہائی بے دردی سے کاٹے، توازن کا خیال نہ رکھا، اور جہاں جہاں یہ ظلم ہوا وہاں کے لوگ اس کی سزا پا رہے ہیں۔ بلندیوں سے اترتے ہوئے چاندی جیسے آب حیات کو، جس کے متعلق کتاب ہدایت میں فرمان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے تخلیق کیا ہے، اسے گدلا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ نتیجتاً انسان اپنی رگوں میں زہر انڈیلتے ہیں اور پھر خواہش یہ بھی کہ بیمار نہ پڑیں۔ آئیے اپنی بات کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں ملاوٹ سنگین جرم ہے، کہتے تو ہمارے ہاں بھی ہیں، اور من غشا فلیس منا کا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا نمایاں کر کے آویزاں کیا جاتا ہے، لیکن عالی جناب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہمارے ہاں حقیقی صورتحال کیا ہے۔ انگلینڈ میں ایک ڈیری فارم کے مالک نے اپنا مینیجر تبدیل کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ اس نے نئے مینیجر کو بلایا اور وجہ دریافت کی۔ وہ کہنے لگا بس سر محنت کی ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ مالک نے کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح کیا کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں سر، بس دودھ میں تھوڑا سا پانی ملاتے ہیں۔ مالک نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ مینیجر گرفتار ہوا اور عدالت میں مقدمہ چلا کہ یہ ہمارے بچوں کا قاتل ہے، کیونکہ والدین خالص دودھ سمجھ کر بچوں کو ایک خاص مقدار میں پلاتے ہیں، جبکہ بچوں کو پانی ملے دودھ سے مناسب مقدار میں کیلشیم اور دوسرے غذائی اجزاء میسر نہیں آئیں گے، چنانچہ بڑے ہو کر جسمانی کمزوریوں کی بنا پر وہ مختلف بیماریوں کا آسانی سے شکار ہو جائیں۔ مینیجر کو سزا دے کر ان کے ملک جس کا تذکرہ مناسب نہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ 2-3 دہائیاں بیشتر ڈاکٹر حضرات نے دیسی گھی کو مضر صحت قرار دے کر آئل استعمال کرنے کی مہم چلائی، لیکن اب بہت سے اطباء کہتے ہیں کہ آئل کیمیکلز کے باعث نقصان دہ ہے، اس لیے گھی ذرا کم مقدار میں استعمال کریں، صحت کے لیے بہتر ہے۔ مغربی خواتین نے بچوں کو قدرتی غذا سے محروم کیا اور ڈبے کا دودھ استعمال کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سینے کا سرطان یعنی کینسر عام ہوا اور خواتین نہایت تکلیف دہ صورتحال کا شکار ہوئی۔ ہمارے ہاں مروبیت اور نکالی کے چلن نے صورتحال کو بگاڑا۔ بچہ اور ماں کتنا گہرا تعلق ہے، لیکن غیر فطری حربے اختیار کرنے سے نہ صرف تعلق کمزور ہوا بلکہ خواتین کو فطرت سے دور جانے کی سزا بھی ملی۔ عمل رضاعت میں رخصت ہے، لیکن ناگزیر حالات میں اگر اسے فیشن کے طور پر اپنا جائے تو نہایت نامناسب۔ ہمارے ہاں طرز تعمیر میں اپنے فطری حالات کو نظر انداز کر کے مغربی طرز تعمیر کو اپنایا گیا، جس کے نتیجے میں مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ حکم یہ تھا کہ آبادی بڑھنے کے ساتھ نئے شہر آباد کرو۔ خلافت راشدہ کے عہد میں بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نئی بستیاں آباد کی گئیں۔
شہروں کے اندر شہر بسانا غیر فطری ہے۔ پرندے بھی ایک خاص تعداد کے بعد دوسرے اشجار پر نئے گھونسلے تعمیر کرتے ہیں۔ ارباب اختیار نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی اور شہری مسائل میں اضافے کے باعث ہمارے شہر مسائلستان بن گئے۔ اگر دو شہروں کے درمیان مناسب فاصلہ ہوتا، درمیان میں گرین ایریاز جہاں سے آبادیوں کی غذائی ضروریات پوری ہوتی، تازہ سبزیاں، پھل، دودھ اور دوسری اشیاء ضرورت فراہم ہوتی، تو زندگی کس قدر آسان تھی۔ قرآن مجید نے ہدایت دی تھی کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، لیکن کیا کیا جائے؟ ہزاروں ڈوبنے والے بچائے ہیں، لیکن اسے میں کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے؟ رات کو جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا فطری طرز حیات کا جزو لازم ہے۔ اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز۔ رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سوئے رہنا کلچر بن گیا ہے۔ یہ رویہ بے شمار بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ فطرت انسان سے پیار کرتی ہے، اس کا دامن جھٹک کر انسان ایک ایسے راستے پر چل پڑا جو بربادی کا راستہ ہے۔ لازم ہے کہ لائف سٹائل پر اجتماعی لحاظ سے غور و فکر کیا جائے اور خالق فطرت کی طرف رجوع کیا جائے۔ وہاں تو اعلان عام ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس شے نے تجھے تیرے مہربان رب سے غافل کر دیا ہے۔ اے کریم رب ہمارے حال پر رحم فرما اور فطری راستوں پر چل کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر اعجاز احمد۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات، اے کہ تیرا تیرے بیان سے کھل گئی تیرے عمل سے حل ہوئی، تیرے بیان سے کھل گئی تیرے عمل سے حل ہوئی، منطقوں کی الجھنیں فلسفوں کی مشکلات، منطقوں کی الجھنیں فلسفوں کی مشکلات، مدحت شاہ دو سرا مجھ سے بیان ہو کس طرح، مدحت شاہ
تصورات پست میرے تخیلات تنگ میرے تصورات پست میرے تخیلات اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے. ڈاکٹر قاری محمد یونس کی آواز میں کلام تھا نواب بہادر یار جنگ کا. آپ نے پوچھا ہے. سامعین، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہ سوال ہمارے پاس آیا ہے ڈاکٹر یار محمد آفریدی صاحب کی جانب سے درہ آدم خیل سے. وہ پوچھتے ہیں کہ تہجد کے وقت آنکھیں کھل جاتی ہیں، تہجد کا خیال بھی آتا ہے، مگر پھر نفس غالب آ جاتا ہے، شیطان کا اثر غالب آ جاتا ہے اور اٹھ نہیں پاتے، اور اس لیے بھی پھر اٹھنے میں سستی ہو جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس نیک عمل میں تسلسل اور ہمیشگی نہ ہو اس کو نہ کرنا ہی افضل ہے. اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں، مہربانی ہوگی. تہجد بہت ہی عظیم عبادت اور نیک عمل ہے. یہ اللہ کے مقرب بندوں کی اپنے رب کی بارگاہ میں خصوصی حاضری اور خصوصی ملاقات اور اپنے رب سے سرگوشیوں میں راز و نیاز کی باتیں کرنے کا موقع ہوتا ہے. لہٰذا ہر مسلمان کی خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ اسے تہجد اور اس کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کا موقع ملے. باقی نفل نمازوں کے مقابلے میں نماز تہجد یا قیام اللیل جس کو کہا جاتا ہے، اس کی خصوصیت اس طرح سے بھی ہے کہ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لا کر اپنی رحمت، مغفرت، بخشش اور رزق و برکات کے دروازے کھول کر اپنے بندوں کو آواز دے رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگنے والا جسے میں شفا دوں، ہے کوئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کے نزول کا، بارش کے برسنے کا وقت ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے اپنے مقرب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی فرمایا، سورہ سجدہ کی آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یعنی اللہ کے مومن اور نیک بندے اپنے بستروں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اس تہجد کا محرک اور سبب ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مہربانوں کے حصول کی امید اور توقع ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الزاریات میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی اللہ کے یہ پرہیزگار اور مخلص بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کے سامنے مصلی پر حاضر ہو کر تہجد اور قیام اللیل کی نماز پڑھ رہے ہوتے. روایات میں آتا ہے کہ قیام اللیل پہلے فرض تھا، بعد میں امت کی آسانی کے لیے اسے فرضیت کے درجے سے نکالا گیا، مگر امت کو اس کی ترغیب دیتے ہوئے بہت سی فضیلتیں رکھی گئی اور باعث اجر و ثواب قرار دیا گیا تہجد کو.
البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز فرض کے درجہ میں ہی تھی۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال میں جو بات ہے کہ جس نیک عمل میں تسلسل اور ہمیشگی نہ ہو اس کو نہ کرنا ہی افضل ہے، تو یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ آپ کا فرمان اس طرح سے ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ یہ معروف حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے کہ یعنی اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ عمل مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیشگی اور مداومت تو پورے دین پر بھی اختیار کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب اس حدیث میں جو نیک عمل کا ذکر ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اس پر ہمیشگی اور تسلسل اختیار کرنے کی ترغیب اور حوصلہ افزائی آئی ہے۔ ہمیشگی نہ ہونے کی صورت میں ترک عمل یعنی نیک عمل کو بالکل سرے سے چھوڑ دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک باریک اور خوبصورت اشارہ اور پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، نیک اعمال کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ نیک عمل بذات خود باعث ثواب ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس نیک عمل کا تسلسل اور اس پر ہمیشگی مزید باعث اجر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت و محبت اور اللہ کی پسندیدگی کے حصول کا ذریعہ اور باعث ہے۔ لہذا تسلسل اور ہمیشگی میں کوتاہی ہو جائے تو اس اضافی اجر و ثواب کو آپ حاصل نہیں کر پائیں گے، ورنہ کبھی کبھی حسب توفیق جب آپ کو وہ عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس وقت اس کے ثواب سے آپ محروم نہیں رہیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس اصول کو مان ہی لیا جائے کہ جس نیک عمل پر ہمیشگی نہ ہو تو اس کو ترک کرنا افضل ہے، جیسے سوال میں ذکر کیا گیا ہے، تو پھر دین کی بہت سی باتیں اور نیکی کے بہت سے راستے تو بند ہو جائیں گے، کیونکہ پھر لوگ یہی کہیں گے کہ چونکہ ہر روز میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے ایک دو دفعہ کرنے کا کیا فائدہ، ہر روز چونکہ صدقہ نہیں کر سکتا اس لیے کبھی کبھار صدقہ کرنے کا کیا فائدہ، ہر روز چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا اس لیے جب کبھی موقع ملے تو کرنے کا کیا فائدہ۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بات بذات خود ہی عقل سلیم کے خلاف ہے۔ کوئی بھی نیک عمل چاہے زندگی میں ایک ہی دفعہ ہی اس کو کرنے کا موقع ملے، اسے کرنا چاہیے اور اس نیکی کے موقع کو ضائع نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی اور ایک ایک برائی کا حساب کتاب جب ہوگا اور اس کے حساب سے لوگوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا، کیا پتہ نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہو جائے اور صرف ایک دن کے اسی تہجد کی اضافی نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے کا کام کر جائے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے جس سے سوال کرنے والے کو یہ مغالطہ ہوا، تو اس کا صحیح مفہوم اور تقاضا یہ ہے کہ نیک عمل کر کے اس نیک عمل کو اپنی روٹین اور عادت بنا لینا، اس پر ہمیشگی اختیار کرنا اس نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے جو نیک عمل کبھی کبھی کیا جائے۔ مطلب اس میں زیادہ پسندیدگی کا ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ چونکہ نیک عمل پر ہمیشگی اختیار نہیں کیا گیا ہے لہٰذا وہ اللہ کو پسند نہیں، اور جب اللہ کو پسند نہیں تو اس نیک عمل کو چھوڑ دینا چاہیے جو کبھی کبھار کیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ ایک عنوان سے جاگے ہیں فسانے کیا کیا
فسانے کیا کیا، ایک گلے تازہ نے مہکائے زمانے کیا کیا، ایک عنوان سے جاگے فسانے کیا کیا، سینے انوار بدام ہے جبین روشن، سینے انوار بدام ہے جبین روشن، جھلملائے ہیں دیے تیری ضیا نے کیا کیا، جھلملائے ہیں دیے تیری ضیا نے کیا کیا، ایک گلے تازہ نے مہکائے زمانے کیا کیا، ایک عنوان سے جاگے فسانے کیا کیا، در طیبہ کی بہاروں کا پتہ بتلا کر، در طیبہ کی بہاروں کا پتہ بتلا کر، مجھ پہ احسان جتائے ہیں صبا نے کیا کیا، مجھ پہ احسان جتائے ہیں صبا نے کیا کیا، دیر اتنی تھی کہ سائل پہ نظر پڑ جائے، دیر اتنی تھی کہ سائل پہ نظر پڑ جائے، پھر تو جھولی میں گرے آ کے خزانے کیا کیا، پھر تو جھولی میں گرے آ کے خزانے کیا کیا، دیر ہو جاتی ہے جب ناسیا فرسائی کو، دیر ہو جاتی ہے جب ناسیا فرسائی کو، ڈھونڈتا ہوں تیری قربت کے بہانے کیا کیا، ڈھونڈتا ہوں تیری قربت کے بہانے کیا کیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے مہدی حسن کی آواز میں۔ کلام تھا سید سلیم گیلانی کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ آراف کی آیات
44 تا 47 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں قاری محمد بہادر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا وہ ہم نے حق پایا، سو کیا تم نے بھی حق پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ فرمایا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور لوگ آخرت کے منکر تھے، اور دونوں کے درمیان پردہ ہوگا اور اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ یہ لوگ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور امید کر رہے ہوں گے جب ان کی نظر دوزخ والوں کی طرف پھیر دی جائے گی تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرمائیے۔ تفسیر: اہل جنت اور اہل دوزخ دو جماعتیں ہوں گی اور ہر جماعت اپنے اپنے مقام اور مستقر پر ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان پردہ حائل ہوگا۔ یہ پردہ ایک دیوار کی صورت میں ہوگا جس کو وبینہما حجاب سے تعبیر فرمایا۔ اس پردہ کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرنے کا موقع دیا جائے گا، جس کا ذکر اوپر ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار میں ہوا، اور ان قریب ہی دوسری آیت میں دوزخیوں کا جنتیوں سے خطاب کرنے کا اور ان سے پانی طلب کرنے کا ذکر آ رہا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان کچھ جھروکے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور بات کر سکیں گے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ پردہ ایسا ہوگا جو جنت کا اثر اہل دوزخ کی طرف اور دوزخ کا اثر اہل جنت کی طرف نہیں پہنچنے دے گا، البتہ آپس میں ایک دوسرے کی آواز پہنچے گی۔ پھر اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ دیوار درمیان میں حائل ہوتی ہوئی آواز کیسے پہنچے گی، تعریف فرماتے ہیں کہ امور الآخرت لا تقاس بامور الدنیا، یعنی آخرت کی چیزیں دنیاوی چیزوں پر قیاس نہیں کی جاتی۔ یہ تو صاحب روح المعانی نے درست فرمایا، لیکن اب تو دنیا میں
نظام ذرائع مواصلات نے ثابت کر دیا کہ آواز پہنچنے اور باتیں کرنے کے لیے درمیان میں کسی چیز کا حائل ہونا اور ایک دوسرے سے بعید ہونا مانع نہیں۔ ایک شخص ایشیا میں بیٹھا امریکہ کے کسی فرد سے بات کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو یعنی اہل جنت و اہل دوزخ کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ آیت کریمہ میں لفظ اعراف عرف کی جمع ہے، ہر چیز کی بلند حصے کو عرف کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ میں جس اعراف کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان جو دیوار ہوگی جسے حجاب سے تعبیر فرمایا ہے وہ اعراف ہوگی۔ آیت مذکورہ میں اس کی تصریح ہے کہ اعراف میں بہت سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت کو پہچانتے ہوں گے اور اہل دوزخ کو بھی، اور یہ پہچاننا ہر ایک کی علامتوں سے ہوگا۔ میدان حشر میں بھی اہل جنت اہل دوزخ سے ممتاز ہوں گے۔ اہل جنت کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے اور اہل دوزخ کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور جنت و دوزخ کے داخلہ کے بعد ہر فریق کی صورتوں کا ممتاز ہونا تو ظاہری ہے۔ اعراف والے اہل جنت کو اور اہل دوزخ کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ خود تو ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کے امیدوار ہو رہے ہوں گے کہ انہیں بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اسی طمع و آرزو کے حال میں وہ اہل جنت سے خطاب کریں گے کہ سلام علیکم۔ ان کا یہ کہنا بطور تحیہ یا بطور اخبار کے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیفوں سے بچا لیا اور آئندہ بھی تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے حضرات سلف سے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ مشہور ترین قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ نیکیوں کی وجہ سے پل صراط سے گزر کر دوزخ سے تو بچ گئے، لیکن ان کی نیکیاں اس قدر نہ تھیں کہ جنت میں داخلہ کا ذریعہ بن جائیں۔ ان کو اعراف پر لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ شانہ اپنی رحمت و فضل سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اعراف والے حضرات اہل جنت سے بھی خطاب کریں گے جس کا بھی ذکر ہوا، اور اہل دوزخ سے بھی خطاب کریں گے۔ جب اہل دوزخ پر نظر پڑے گی تو ان کی بدحالی دیکھ کر اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں ظالموں سے شمار نہ فرما، یعنی دوزخ میں داخل نہ فرما۔ نیز یہ حضرات دوزخیوں میں ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہیں ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل کفر کے سردار تھے، جنہیں اپنی جماعت پر گھمنڈتا اور تکبر کرتے تھے، نہ دین حق قبول کرتے تھے اور نہ اپنے ماننے والوں کو قبول کرنے دیتے تھے، اور اہل ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے طور پر حقیر جانتے تھے بلکہ یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو ہی نہیں سکتی۔ اصحاب اعراف ان متکبروں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا جن کے تم بڑے بنے ہوئے تھے، اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے اس نے بھی تمہیں فائدہ نہ پہنچایا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت والوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 44 تا 47 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے قاری محمد بہادر۔ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اے اللہ، ہماری سماعت و بصارت اور ہمارے قلوب میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر رحم و کرم فرما، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور ہمیں اپنی نعمتیں بھرپور عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں احسان کرنے والوں میں بنا اور احسان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں شکر گزار بندوں میں بنا۔ اے اللہ، تیرا بے انتہا احسان ہے کہ تم نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن کریم کی صورت میں عظیم کتاب عنایت فرمائی۔ اے اللہ، ہمیں اس احسان عظیم کی قدردانی نصیب فرما اور اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرما۔ اے احکم الحاکمین، تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے،
ہم سب کو دوسروں کے ساتھ احسان کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ہمیں پوری زندگی اپنے احسانات سمجھنے اور ان احسانات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔